عزیز، ہمارا ہندوستان 15 اگست 2019 کو اپنے آزادی کی 72واں سالگرہ منایا۔ میں محمد حسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں شب و روز اردو نیوز۔ 1947 کے اسی دن ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا تھا۔ اس کے بعد ہر سال اس دن کو یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 15 اگست کا وہ دن جس کی سنہری صبح کی خواب سجائی اور آزادی کے متوالوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی متحد ہو کر ایک مضبوط چٹان کی طرح انگریزوں کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، جس کے بعد ان کے پاس ہندوستان چھوڑنے کے سوا کوئی اور راستہ نہ تھا۔ ملک کی آزادی میں اس دور کے مسلمان، خاص کر علماء کرام کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انگریزوں نے 60,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا اور سینکڑوں کو کالا پانی بھیج دیا۔ آج بھی ان کی قبر ان کی شہادت اور قربانیوں کی گواہ ہے۔ آزادی کی لڑائی میں اردو زبان کا اہم رول رہا ہے۔ انقلاب زندہ آباد کا نعرہ لوگوں میں جوش و جذبہ بھر دیتا تھا، مجاہدین آزادی کو حوصلہ سے سرشاد کر دیتا تھا۔ یہ نعرہ صرف مسلمانوں کا نہیں تھا، بلکہ یہ نعرہ سبھی ہندوستانیوں اور ہندوستان کی آزادی کا نعرہ تھا۔ اسی طرح اردو زبان کے معروف شاعر عظیم آبادی کا یہ شعر، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے کتنا زور بازوئے قاتل میں ہے، اس دور کا اتنا مشہور تھا کہ بچے بچے کی زبان پر یہ جاری رہتا تھا۔ اس میں اتنی طاقت تھی، جب ہندوستانی سے پڑھتا تو انگریز خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ اسی طرح اردو اخبار نے بھی مجاہدین آزادی کا بھرپور ساتھ دیا اور ہندوستانیوں کے حق میں رائے عامہ ہموار کی، جس کی پاداش میں متعدد چھاپے خانے، پرنٹنگ پریس بند کیے گئے اور کتنے ہی صحافیوں کو جیل کے آہنے سلاخوں کے پیچھے قید کر دیا گیا۔ دہلی اردو اخبار کے ایڈیٹر مولوی قربان دنیا کے پہلے صحافی تھے جنہوں نے انگریزوں کے ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف لکھنے کی پاداش میں انہیں شہید کر دیا گیا تھا۔ جے ہند کا نعرہ عابد حسین نے دیا، انقلاب زندہ آباد کا نعرہ مولانا حسن موہلی نے دیا۔ اسی طرح سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے کتنا زور بازوئے قاتل میں ہے۔ عظیم آبادی نے جب حب وطنی کے جذبے سے سرشاد ہو کر یہ لکھا تھا، ہندوستانی قومی پرچم یعنی ہمارا ترنگا دنیا کے سب جھنڈوں سے اونچا ہو گیا تھا۔ دوستو، گزشتہ 72 برسوں میں ملک نے بہت ہی نشیب و فراز دیکھے ہیں، ترقی کی منزلیں بھی طے کی ہے، دنگے فساد بھی ہوئے ہیں، لیکن اس طرح جمہوریت کی کبھی ناقابل تلافی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کبھی مات نہیں کھائی ہے، مگر گزشتہ 5 برسوں میں گھر واپسی، لفظ جہاد، گاؤں رکشا، بیف، وندے ماترم اور جے شری رام کے نام پر جس طرح سے ہندو مسلم ہو رہا ہے، اس ملک کی آزادی اور بٹوارے کی وہ سیاہ دن یاد دلاتی ہے، جس کے علاوہ حالیہ دنوں میں کشمیریوں کو تالے میں بند کر کے چپے چپے پر فورس لگا دیا ہے۔ ان کی بھلائی کے فیصلے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، اگرچہ ان کے ساتھ سب کا وشواس اور سب کا وکاس کا نعرہ اب کھوکھلا ثابت ہوا ہے۔ پھر بھی خدا کرے کہ جموں کشمیر کے تعلق سے انہوں نے جو ترقی اور خوشحالی، امن و امان قائم ہونے کے جو دعوے کیے ہیں وہ سچ ہو جائے اور وطن عزیز کی عظمت کو 4 چاند لگ جائے۔ یہاں کی گنگا جمنی تہذیب سیکولر جمہوریت کو دفن کرنے کی تمام کوششیں ہمیشہ ناکام رہی ہے، اور انشاءاللہ ہندوستان جنت النشاء جمہوریت اور ہر طرح کی آزادی کو کسی کی نظر نہیں لگے گی۔